ایک صاحب نے کہا کہ امام مسجد کے ساتھ یہ معاہدہ کر لینا کہ آپ کو گندم وغیرہ دیں گے اور رمضان میں صدقہ فطر بھی سارے محلے کے آپ کو دیں گے، حالانکہ امام صاحب کی مالی حالت عام محلے کے لوگوں کی طرح ہے، یعنی وہ بھی صدقہ فطر دیتا ہے، تو کیا یہ صدقہ فطر ادا ہوگا اور یہ معاہدہ درست ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام مسجد کے ساتھ یہ معاہدہ کر لینا کہ ہم آپ کو گندم وغیرہ دیں گے جائز ہے، جائز ہے۔ اور اگر امام مسجد سے معاہدہ کر لیا کہ صدقہ فطر سارے محلے کا آپ کو دیں گے تو دیکھنا ہوگا کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر 40,000 روپیہ امام کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہے تو ایسی صورت میں اس کو ایک بندے کا صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں۔ اور اگر وہ صدقہ فطر کا مستحق ہے امام، اس کو تنخواہ کے علاوہ، یہ جو لفظ کہا گیا نا معاہدہ کر لیں، یہ غلط بات ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں، گندم کے بارے میں جائز ہے، ہم آپ کو گندم دیں گے، ہم آپ کو کپڑے دیں گے، ہم آپ کو فلاں دیں گے، جائز ہے۔ ہم آپ کو گھر دیں گے، جائز ہے۔ ہم راشن دیں گے آپ کو، سارے مہینے کا راشن بھی ہم آپ کا دالیں شالیں گھی چاول سب ہم آپ کے گھر دے دیا کریں گے، فکر نہ کریں، جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا، یہ معاہدہ کرنا کہ سارے محلے کا صدقہ فطر دیں گے یا قربانی کی کھالیں بھی آپ کو دیں گے، آپ ہمارے یہاں امامت کرائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تنخواہ میں آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ تنخواہ میں آپ اپنے ڈرائیور حضرات، اپنے کوک، اپنے گھر کے خادم، اپنے گھر کے نوکروں کو آپ تنخواہ زکوٰۃ میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں الگ طور پر دینا چاہیں تو دے دیں، آپ 4-5 ہزار روپے کوک کو دیتے ہیں، اب وہ کوک جو ہے وہ غریب مستحق ہے، آپ اس کو 5,000 روپیہ کبھی کبھی دے دیتے، کبھی 1,000 روپیہ دے دیتے، جائز، زکوٰۃ کا دے دیں، صدقے کا دے دیں، لیکن تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ اور صدقات کو دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھایا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات صرف اللہ کے لیے دو، کسی سے کام کروا کے اس کام کے عوض صدقہ اور زکوٰۃ کبھی نہیں دینی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ تو اس کی تنخواہ ہے، وہ تو اس کا معاوضہ ہے۔